علیکم اسٹوڈنٹس، آج بروز 7 ستمبر 2020 بروز پیر پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شوری کراس روڈ لوور پرائمری میونسپل سیمی انگلش اردو اسکول جماعت چہروم ای لرننگ کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج کا مضمون ہے اردو، اور آج اردو میں ایسے مضمون پر، ایسے ٹاپک پر یا ایسے سبق کی معلومات ہم لوگ حاصل کریں گے جو ہمارے زندگی کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جیسے انسان کی ضرورت میں ہے ہوا، پانی، غذا، مکان، اور اس میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ پانی سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ پانی کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی ایک نظم کے ذریعے سے۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7، نظم پانی کی حقیقت۔ دیکھیے تصویر میں کس طرح سے ایک پانی کی حقیقت کا ایک تصویر بتائی گئی ہے کہ کس طرح آسمان سے پانی بارش کی شکل میں پہاڑوں پر، زمین پر گرتا ہے، اور وہی وہ پہاڑوں پر گرا ہوا پانی جھیل، ندیاں اور نہروں کے ذریعے سے سمندر میں، ندی میں جا کر ملتا ہے، اور وہی پانی جب سورج کی روشنی سے گرم ہوتا ہے تو اس کی بھاپ بن کر آسمان میں ہوتا ہے، اور وہی ہوا بھاپ آسمان میں جا کر بادل کی شکل اختیار کرتی ہے، اور واپس وہ پانی کی شکل میں، اس کو واٹر سرکل کہتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ تو ہو گئی اپنی تصویر خوانی تھوڑی سی، نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے، گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے، گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ۔ نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ۔ جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ کھلائے۔ جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ کھلائے۔ لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر۔ لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر۔ ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوان۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوان۔ دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے،
گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے، نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ، جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ کھلائے، لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر، ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے، اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے، اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں رحمان، اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوان۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی ہماری نظم پانی کی حقیقت۔ اب اس نظم کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک مصرعے کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، ہے نا، شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی طبیعت میں کچھ روانی دکھاؤ، اور جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ دانا کے معنی ہوتے ہیں سمجھدار۔ ہاں، اپنی طبیعت میں تھوڑی سی روانی دکھاؤ، پھرتی دکھاؤ، چالاکی، اور اگر تم سمجھدار ہو تو سمجھو کہ کیا ہے پانی، پانی کو سمجھو کہ پانی کیا ہے۔ یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے، یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے۔ اب دو ہوائیں کون کون سی ہوتی ہیں، اب ہم کو کیسے سمجھ میں آئیں؟ ہاں، جب آپ لوگ آگے کی جماعت میں پڑھنے جاؤ گے تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ ہوا مختلف قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں جن کو نام دیا جاتا ہے۔ جیسے پیچھے جو ہے شکل میں دکھ رہا ہے کہ H2O، یہ H2O جو ہے یہ دو ہوائیں ہیں جن سے مل کر کیا بنا ہے، پانی بنا ہے۔ جب آپ سائنس پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کی یہ H2O کیا ہے یہ سمجھ میں آئے گا، اور H2O کیا ہے، یہ پانی ہے، یہ دو ہوائیں ہیں جن سے مل کر پانی بنا ہے۔ گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے، اگر یہ دونوں گرہ جو ہے H2O اگر جو الگ الگ ہو جائیں تو کیا ہو جائے گی، یہ فوراً پانی جو ہے یہ ہوا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا، ہوا ہو جائے گا۔ نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ، ہے نا، شکل میں دکھائی دے رہی ہے نا کہ چھوٹا گلاس، بڑا برتن، چھوٹا برتن، کسی بھی برتن میں ڈالو پانی کو، برتن کی جیسے شکل اختیار کر لیتا ہے نا، لمبا ہے تو پانی بھی لمبا ہو جاتا ہے، لمبا اگر گلاس ہے تو اس میں لمبا ہو جاتا ہے، اگر گول ہے ہر ایک سانچے میں، کوئی بھی سانچہ ہو، کوئی بھی برتن ہو، کوئی بھی خاکہ ہو، پانی کیا ہوتا ہے اس میں جھٹ پٹ ڈھل جاتا ہے۔ پانی کو ڈھلنے میں ٹائم لگتا ہے؟ بالکل نہیں لگتا ہے، فوراً برتن کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی برتن سے جھگڑا نہیں کرتا ہے کہ نہیں تو گول ہے میں گول نہیں بنوں گا، میں چوکور نہیں بنوں، ہے نا۔ کوئی بھی برتن ہو، کوئی بھی سانچہ ہو، اس کے اندر پانی کیا ہو جاتا ہے، اس کی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ کھلائے۔ ہاں، یہاں سمجھنے والی چیز ہے، دیکھو شکلوں میں، دونوں شکلوں میں دکھایا گیا ہے کہ جو پانی سے ہلکا ہوتا ہے وہ پانی اس کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ سر پر اٹھانا مطلب پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ جو پانی کی وزن سے ہلکا وزن ہوتا ہے، پانی سے ہلکا ہوتا ہے، وہ پانی کے اوپر کیا ہوتا ہے، تیرتا ہے، یعنی اس کو سر پر اٹھا کر رکھتا ہے پانی۔ اور جو بھاری ہو اسے غوطہ کھلائے۔ غوطہ کھلانا مطلب پانی میں ڈبونا، مارتے ہیں نا غوطہ، اندر ہچکولے کھاتے ہیں، غوطے مارتے ہیں، پانی کے اندر اڑی مارتے ہیں تو اندر گھس چلے جاتے ہیں۔ ہاں، پانی کے اندر غوطہ کھلاتا ہے، پانی اس کو ڈبو دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے کہاں پڑھے ہوئے، ہاں پچھلے سبق میں ہم نے پانی کی جو EVS1 کی جو سبق ہے گھر گھر پانی میں، ہم نے پڑھے کہ کچھ چیزیں جو ہیں پانی کے اوپر تیرتی ہیں اور کچھ پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ تو یہاں اسی بات کو سمجھا گیا ہے کہ اگر سمجھو
تو پانی کی حقیقت کو سمجھو گے کہ جو ہلکا ہے اس کو پانی تیراتا ہے اور جو بھاری ہے اسے ڈبو دیتا ہے۔ لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر۔ اگر پانی کو گرمی لگتی ہے، جیسے ندی نالوں نہروں میں پانی جو ہوتا ہے اس پر سورج کی کرنیں گرتی ہیں تو پانی کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے۔ اب گرم پانی سے کیا بن جاتی ہے؟ بھاپ، اور بھاپ کیا ہو جاتی ہے؟ ہوا میں اڑ جاتی ہے، اور بھاپ بھی جو ایک قسم کی ہوا ہے۔ اگر پانی کو گرمی لگتی ہے تو اڑ جاتا ہے ہوا پر، مطلب بھاپ بن کر ہوا کے ذریعے سے اوپر چلے جاتا ہے آسمان کی طرف۔ اگر اس کو جاننے کے لیے گھر کے اندر گئے، کبھی پانی گرم کرتے ہوئے دیکھو، اس کے اوپر ڈھکن، پانی کے برتن پر ڈھکن کو ڈھکو، پانی کو گرم کرو، بوائل کرو، تھوڑی دیر کے بعد اوپر کے ڈھکن کو ہٹا کر دیکھو تو پانی کیسے بھاپ بن کے شکل میں گرم پانی ہے نا، بھاپ نکلتی ہے نا، تو ایسے گرم ہونے پر ہوا میں اڑ جاتا ہے اور آسمان میں چلے جاتا ہے۔ پھر وہی آسمان میں گئی ہوئی ہوا پانی بادل کی شکل بن کے واپس زمین پر برسات کے ذریعے برستی ہے۔ پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر، ہے نا، سردی کے دنوں میں پانی ٹھنڈا کتنا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے سردی زیادہ بڑھتی جاتی ہے پانی پتھر کی شکل میں بن جاتا ہے۔ پتھر بننا یعنی یہاں پتھر سے مراد پانی کا پتھر بننا یعنی پانی کا برف میں تبدیل ہونا۔ جو برف ہے وہ پتھر کی طرح کڑک ہوتا ہے کہ نہیں، بھلے وہ الگ ہے کہ وہ گرمی لگنے پر پگھلنا شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ پانی سردی پڑے تو پانی کیا بن جاتا ہے؟ پتھر۔ اب اس کی آسان سی مثال کیا ہے کہ اپنے فریزر میں دیکھو، گھر کے اندر فریج ہوتے ہیں نا اپنے، ہاں، -ڈگری کے اندر پانی کو جو ہے وہ ٹرے میں ڈال کے رکھ دو اور نکالو اس کو تو کڑک کڑک پتھر بن جاتا ہے نا۔ ہاں، تو یہی ہے پانی، ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ جب بھاپ کی شکل میں پانی ہوتا ہے تو ہوا میں مل کر کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے، آسمان میں کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ دکھتا ہے کیا؟ نہیں، لیکن وہی پانی پھر کیا کی شکل اختیار کرتا ہے؟ ہوا میں جانے کے بعد بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر بادل بن کر اوپر سے برسنے لگتا ہے۔ بادل بن کر برستا ہے مطلب بارش نہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ مجھے کس کے دم سے دنیا میں تری ہے؟ تری گیلا پن، بھیگا پن ہے نا، تری ہے، تازگی ہے، کس کی وجہ سے؟ پانی کی وجہ سے۔ اگر پانی نہ ہو دنیا میں تو کیا ہو جائے؟ انسان بغیر پانی کے مر سکتا ہے نا، ہاں، بغیر کھانے کے تو رہ سکتا ہے کچھ دنوں تک، لیکن بغیر پانی کے رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ انسان کو پانی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کا جسم جو ہے وہ 70% جو ہے وہ پانی سے بنا ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے وہ 70% پانی ہے نا۔ تو جسم کو اپنے برقرار رکھنے کے لیے کوئی بھی ہو، انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کے لیے پانی ضرور ہے نا۔ ہاں، اسی کے دم سے دنیا میں تری، تازگی کہاں ہے دنیا میں؟ پانی کی وجہ سے۔ اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے، اور یہی ہے، پانی ہی ہے جس کی وجہ سے کھیتی کیا ہوتی ہے؟ ہری بھری ہوتی ہے۔ جن کے کھیتوں میں پانی نہیں ہوتا، جن کو پانی نہیں ملتا، ان کے کھیت کیسے سوکھ جاتے ہیں؟ کھیت کھلیان کیا ہو جاتے ہیں؟ سوکھ جاتے ہیں، کوئی فصل نہیں اگتی۔ اور اگر پانی ہو تو دیکھو کھیتی کتنی ہری بھری دکھائی دیتی ہے نا، دکھائی دیتی ہے نا۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوان۔ صحیح بات ہے نا، اسی کو پی کر ہم سب جیتے ہیں کہ نہیں جیتے؟ سارے انسان، دنیا کی ساری مخلوق جو ہے وہ پانی کو پی کر جیتی ہے، زندہ رہتی ہے، اور اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی آدمی یا جانور دیکھو کیسے ایک دم ڈھیلا ڈھالا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، ایسے جیسے بدن میں طاقت نہ ہو، اور وہی ایک گلاس پانی پی لے تو کیسے واپس اس کے اندر پھرتی آ جاتی ہے، چالاکی آ جاتی ہے۔ تو اسی تصویر میں دیکھو جانور کیسے پانی پی رہے ہیں، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی اپنی نظم پانی کی حقیقت۔ دیکھیے یہاں پر کس طرح سے دکھایا گیا ہے، جھرنے ہیں، ہے نا، پہاڑوں پر سے پانی ہے، ڈیم ہے، اس طرح سے پانی اپنی زندگی میں بہت ہی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت سے استعمال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، نہیں تو پھر پانی ختم ہو جائے گا۔
پانی ختم ہو جائے گا تو پانی کے لیے جھگڑے ہوئے، جنگ ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی اپنی نظم پانی کی حقیقت۔ اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ کتاب سے مشکل الفاظ اور معنی کی فہرست بنانا ہے، الفاظ معنی کو لکھنا ہے اور سوال و جواب کو مکمل کرنا ہے اور اپنے واٹس ایپ گروپ پر شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شکریہ، اللہ حافظ۔